بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے اور خوش آمدید. تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے اور درود سلام فخر موجودات مقصود کائنات خاتم الانبیاء اور رحمت اللہ عالمین پر. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان. یہ خاص ہے، یہ خاص آپ کی بدولت ہے. آپ اس کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر عارفین میں اگر آپ کا شمار ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. یہی مقصد ہے. اس کا نام عرفان رمضان ہے. یہ شعور، آگاہی، عرفان اور پھر اس سے بھی بڑھ کے بیداری کو آپ کی ہلاتا ہے، جھنجھوڑتا ہے اور پھر آپ کو بیدار کرتا ہے. میں آج کے پروگرام میں خاص طور سے خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علماء کرام کو، جن کا یہاں پر ہونا ہمارے لیے باعث سعادت ہے. اور ٹیلی ویژن اسکرین پہ کتنا خوبصورت لگتا ہے جب مختلف مکاتب فکر کے علماء بیٹھے ہوتے ہیں، اسلام کی بات ہوتی ہے اور ان شخصیات کے حوالے سے بات ہوتی ہے جو ہماری زندگی کا خاصہ ہیں، جو جن کی وجہ سے ہم ہیں، جن کی وجہ سے بدولت سے ہمیں اسلام پہنچا ہے. میں آج خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی پیارے، گفتگو میں کمال رکھتے ہیں اور مسکراہٹ تو آپ کا شیوا رہتی ہے. عدل سے کام لیتے ہیں، ساتھ ساتھ خوش اخلاقی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا موضوع ہی اخلاقیات ہے. مفتی یوسف قصوری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ایسے مزاج ہے؟ اللہ کا کرم. آج کے ہمارے دوسرے مہمان، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. بڑا گہرا لگاؤ ہے ان کے ساتھ اور اکثر ایسے پیارے علماء کرام سے محبت ہو جاتی ہے. قادر الکلام شخصیت ہیں اور بہت ہی گہری دسترس رکھتے ہیں علم کے حوالے سے، قرآن، احادیث، تفاسیر اور پھر فقہ کے حوالے سے. مفتی ابراہیم قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہے؟ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں آج کے ہمارے تیسرے مہمان کو اور ان کے ساتھ تو بہت ہی پیارے انداز سے گفتگو ہوتی ہے. ایک بات تو طے ہے کہ جو انہوں نے صرف نحو اور اس کے علاوہ احکام فقہ کے اوپر ماشاءاللہ سے قدرت حاصل کی ہے وہ قابل ستائش ہے. اور جس طرح سے یہ گفتگو کو لے کے چلتے ہیں مجھے اطمینان رہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے حوالے سے میں حساسیت کو لے کے پریشان ہوں. ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. علامہ عباس وزیری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. کیسے مزاج ہے؟ ساتھ ساتھ ملک پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ، خوبصورت آواز کے مالک، نامور ہیں اور ثنا خوانی کے حوالے سے ان کا نام مشہور ہے. اس سے بڑھ کے اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ آقا کے ثنا خواہ ہوں اور پھر آپ کے نام کے آگے حسانیت بھی لگ جائے، یعنی آپ اس نسبت سے جڑ جائیں جو آپ کا پیشہ بھی بن گیا ہے، ساتھ ساتھ آپ کا عشق کا ترجمان بھی بن گیا. حافظ عبد الباسط حسانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. میں اب بوجھے تو جانے کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں اور آج کی شخصیات ہمارے پاس ہیں. شخصیات کا تعارف ان کے پاس ہونا چاہیے. 10 سوالوں کا وقت ہوگا. آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. تھوڑا تعارف کروائیے اپنا. جی میرا نام امارہ طارق ہے اور میں جامعہ کراچی سے ہوں. میرا نام عاشر طارق ہے اور میں گورنمنٹ دہلی کالج سے سیکنڈ ایئر پری انجینئرنگ ہوں. بہترین. آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. علماء کرام کی اجازت سے بسم اللہ. کیا وہ شخصیت مطلب مرد حضرات میں سے ہیں؟ علامہ صاحب، کیا وہ مرد میں سے ہیں؟ مرد ہے. جی ہاں. کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ مفتی صاحب، معروف عشرہ مبشرہ نہیں، معروف نہیں. معروف کوئی ثابت شدہ بات ثابت شدہ بات نہیں. وہی والا جملہ، جیسے کیا خوبصورت جملہ ہے جو ہم نے کل بھی کہا تھا کہ عشرہ میں نہیں ہے، مبشرہ میں ہے. کہاں بات. بالکل ہیں. کیا وہ اہل بیت میں سے ہیں؟ جی. کیا علامہ صاحب وہ اہل بیت میں سے ہیں؟ اصطلاحی طور پر اہل بیت میں سے نہیں ہیں، نہیں ہے، لیکن اذراء لغت آپ کہہ سکتے ہیں. واہ. ٹھیک. بہت عمدہ بات، بہت عمدہ بات. یعنی آپ کے لیے آسان کر دوں کہ معروف معنی میں نہیں ہے. اب اگر آپ مزید اس کو ٹٹولیں تو شاید کوئی اینڈ چلا جائے. بڑی نامور شخصیت ہے. خواتین حضرات، آپ کی اسکرین پہ 4 نام ہیں. ان میں سے ایک کی طرف آپ کا دل دماغ اگر جاتا ہے اور وہ صحیح جواب ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، ہدیہ تبریک. اور اگر آپ غلطی پہ ہیں تو اصلاح کر لیجئے. تصحیح کا بہترین موقع ہے. اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے. ان کی طرف چلتے ہیں. غزوہ بدر سے کوئی خاص مناسبت ہے ان کی؟ جی مفتی صاحب، کیا غزوہ بدر سے خاص مناسبت؟ بہت ہی خاص ہے. واہ. جی ہاں، اس کے جواب ہیں ہاں. پہنچ گئے دونوں بھائی بہن مسکرا رہے ہیں. پہنچ گئے بچے. قریب پہنچ گئے. بھائی بہن ہیں آپ لوگ؟ بڑے آپ ہیں؟ یہ بڑی ہیں؟ ارے زبردست. پہنچ گئے. پہنچ گئے. کمال ہے. جلدی پہنچے. حسانی صاحب اٹک سے یہاں پہنچ گئے. شخصیت ہی ایسی اونچی تھی کہ نظر پڑ گئی.
صحیح بات اونچی شخصیت ہے، واہ واہ، اور کمال شخصیت ہے. مطلب غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوئی اہم جو ہے وہ کام دیا تھا کرنے کے لیے، جی ظاہر ہے نا. کام لیا تو بڑا مطلب کوئی الجھا ہوا سوال ہے یہ. کام کیا ہے. کام تو کیا ہے، ہاں مطلب کام ان تو کے پاس کوئی بہت بڑی ذمہ داری تھی، علامہ صاحب کہہ رہے کام تو بہت سے کو دیے، کام کیا ہے، کوئی بڑی ذمہ داری تھی. بڑی ذمہ داری. خوبصورت مشاورت چل رہی ہے، اور اس وقت ملک میں بھی مشاورت ہو چکی ہے، وفاقی کابینہ نے اپنے حلف اٹھا لیے ہیں. لیکن ان سے کہیں بدر سے باہر نکلیں. بدر سے باہر نکلیں، بدر سے باہر نکلیں. نہیں کیا معلوم ہے مفتی یہی صاحب نے ہنٹ دیا ہے، ہنٹ دیا ہے مفتی صاحب نے، بدر سے باہر نکلیں. عہد پہ آئیں، احزاب پہ آئیں. ویسے مفتی صاحب یہ اچھا ہے کہ نوجوانوں کا رجحان اسلامی تاریخ کی طرف بڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ تو ہمارے اسلاف ہیں، انہی سے ہی تو سیکھیں گے نا، تو آگے جی ایسا ہی. بات ہے. حسانی صاحب کیا مصروفیات ہیں؟ اس کے علاوہ بھی شعبہ تدریس سے کوئی وابستگی رہتی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے واہ ارے واہ، زبردست زبردست. چلیں ہم تو گفتگو بھی آپ سے کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. جی کسی غزوے میں شہادت کا رتبہ پایا تھا؟ جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی صحیح. جی ہاں، آپ شہادت کے عظیم مرتبے پہ فائز ہیں. اللہ طارق صاحب کے حوالے سے کچھ بتائیں. والد صاحب جی جی والد صاحب ہمارے آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. آئے ہوئے ہیں؟ جی جی. چلیں. ڈانٹتے تو نہیں ہیں وہ؟ نہیں نہیں سختی تو نہیں کرتے؟ نہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا کنفیوز کرنے کے لیے خواتین و حضرات، رجحان ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اچھا یہ علامہ صاحب ایسا کہتے ہیں، بڑے دانشور لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ایک ٹرین میں اگر دو احباب بیٹھے ہوں، لمبا سفر ہو اور پھر بھی آپس میں بات نہ کر رہے ہوں، تو آپ اندازہ لگا لیں وہ باپ بیٹے ہیں. باپ بیٹے میں یہ دیوار کیوں ہوتی ہے کہ کھل کے گفتگو نہیں کر پاتے؟ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، اچھا بہت دوستانہ بھی ہوتا ہے اچھا. باپ بیٹے کے درمیان، ہم نے دیکھا ہے. میں میرے ایک دوست بتا رہے تھے، ہے تو پنجابی کا لطیفہ. صحیح. تو وہ دو بندے بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا آپ کا تعلق؟ اس نے کہا لاہور سے چلے تھے. ہاں چلیں گے وہ فلاں محلے سے. ہاں. میں بھی اسی محلے کا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ گلی کون سی ہے؟ اس نے کہا فلاں. کہنے کہ دیکھو میں بھی اسی گلی کا ہوں. اس نے کہا کہ وہ مکان کون سا ہے؟ کہنے کہ فلاں. کہنے کہ میرا بھی وہی مکان ہے. اللہ. کسی نے کہا ڈرامہ کیوں کر رہے ہو؟ کہنے کہ اگر ہم باپ بیٹا ہنسی کریں مذاق کریں تو آپ کو کیا تکلیف؟ کیا تکلیف ہے؟ باپ بیٹا تھے. واہ 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 سبحان اللہ. جی جناب کوئی سوال آیا؟ مشاورت چل رہی ہے، مشاورت چل رہی ہے. کم وقت ہے آپ کے پاس، پورا پروگرام ہم آپ کے نام کر دیں گے. ایک چیز پوچھنی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا قریبی تعلق ہوتا ہے تو وہ اہل بیت میں ہوتے ہیں؟ نہیں میں آپ کو بتاؤں ایک چیز نہیں، آپ مزید 6 چیزیں پوچھ سکتے ہیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں، اس کو میں سوال میں کاؤنٹ کرتا ہوں. مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قربت کی وجہ سے اہل بیت کہتے ہیں یا کوئی خاص اصطلاح ہے اس کے لیے؟ ایک چیز کہہ دی ہے ہاں کہ آپ وہ جو ایک مشہور معنی اہل بیت کا ہمارے ہاں وہ معروف ہے، ہاں اس کر نہیں ہے، اس کا نہیں. ویسے ہیں اہل بیت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن حضرت سلمان کے لیے کہا، ہاں اب وہ آ گئے. وہ معنی حقیقی میں نہیں ہے نا، ہاں مجازی ہے. یہ حقیقی میں بھی ہے. یہ حقیقی، لیکن وہ معروف ہے جو ہم لغتاً، کہتے ہیں. لغت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں. کیا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، آپ ایک کام کریں، تھوڑا سا کچھ اگر تھوڑا سا ہینڈ میں تو آپ پہنچ جائیں گے. نہیں تھوڑا کیا سمجھ رہے خاصا ہم تو بتا سمجھ رہے تھے آپ پہنچ گئے ہیں، ہاں دروازے پہ پہنچ کے واپس گئے. یہ میرے خیال ہے 2-4 سوال پوچھیں تو ہم ہینڈ دینے کے قابل ہو جائیں گے. غزوہ بدر تک تو ٹھیک پہنچے. ٹھیک پہنچے تھے. ہاں اس کے بعد پھر گڑبڑ. یہ عہد بھی پہنچے ہیں، وہاں سے پہنچنے کے بعد پھر پتہ نہیں خیبر بھی پہنچ رہے ہیں، خیبر بھی پہنچ رہے ہیں، خیبر بھی پہنچ رہے ہیں. ادھر نہیں، اتنا آگے بھی نہیں نا جائیں. وہ بعض کا ضروری ہوتا ہے ان کو ہوا میں چھوڑنے کے لیے. اچھا مفتی صاحب یہ تو ابھی چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤں. بحیثیت طالب علم یہ بھی آپ دوستوں میں بحث رہتی ہے، داڑھی کو چھوڑ دینے کا حکم ہے یا اس کا ایک خاص یعنی ایک لمٹ ہے، اس سے بڑھنا مناسب نہیں؟ اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वाफुल्लुहा। इफा का माना होता है बढ़ाना, उसको छोड़ देना, तो ज़्यादा बेहतर तो यही। ठीक। तो मुफ्ती साहब फिर इसको तराशते क्यों हैं, ख़त क्यों बनती है? असल में यूँ होता है कि इल्म ये है कि मुख्तलिफ़ अहादीस को मिलाकर पढ़ा जाए। अच्छा, एक हदीस को ना। हाँ, और मुख्तलिफ़ अहादीस को उस मौजू पर देखा जाए। मिसाल के तौर पर जहाँ ये ज़िक्र है वाफुल्लुहा, वहाँ ये भी है कि तिरमिज़ी की हदीस है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याख़ुज़ु मिन लिहियतिही मिन तूलिही वारज़ी। क्या बात नबी है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी मुबारक की तूल व अर्ज़ से ले लिए भी करते थे। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ऐसा एफ़ा नहीं है कि जो क़त्अ के मुनाफी हो। सही है। फिर इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा भी हैं, ठीक है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर भी हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मुश्त रख कर ज़ायद बाल काटना साबित है। अच्छा, कोई रावी अगर अपनी रिवायत के ख़िलाफ़ अमल करे तो हम उसको मुखालफत पर महमूल करने की बजाय मुताबकत पर महमूल करेंगे। सही है, सही है। तो हम ये कहेंगे कि एफ़ा की उन्होंने हद बताई है, ठीक है, कि एफ़ा की ये हद है सही है। कि यहाँ तक दाढ़ी बढ़ाई जाए, इससे कम न की। ठीक है, मैं सवाल भी ले लूँ आपका जी। जो वो शख्सियत है, क्या वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कोई उनकी रिश्तेदारी वगैरह कोई रिश्तेदारी नहीं है। नहीं। एक तरह से रिश्तेदारी है, मतलब ये है कि जो मारूफ बानों में रिश्तेदारियाँ हो। जी जी। उसमें नहीं। यानी अब आप देखें, सवाल ऐसा है कि रिश्तेदारी है भी और नहीं भी, सबबी रिश्तेदारी आप कह सकते हैं, नसबी तो नहीं है। यानी ब्लड रिलेशन नहीं है। मतलब ये है कि मुगालता भी ना हो इनको, बस कह दे नहीं है। नहीं है, सही कह रहे हैं। अगर मैं इनका नाम ले मकसूद लूँ और नसबी सही है। नहीं हो तो हाँ, तो जाहिर है आप हार अगर जाएंगे। आप फिर नाम हार ले लें, जाएंगे। नाम ले लें और सही ना हो तो मामला ख़त्म हो गया। हाँ हाँ, गौर कीजिए। और अगर सही नाम ले लिया तो भी मामला ख़त्म हो गया। आज ये तोहफा मैं रखूंगा अगर आपने गलत जवाब दिया। हैबर्ट टॉनिका की तरफ से ये तोहफा है और ये मैं अपने घर ले जाऊंगा अगर गलत जवाब दिया। मैं रखूंगा क्या मतलब? आप रखेंगे यार? अच्छा, नहीं, मैं भी क्यों? अच्छा, तो वजह चाहिए ना। मतलब ये कि सजा दे रहा हूँ मैं इनको, वजह नहीं दे रहा। नहीं, नाम अब है वो बोलने के पर, अगर हमने बोल दिया गलत हो गया। वो हिंट अगर मिल जाए तो फिर कंफर्म अच्छा, हो जाएगा। अलामा साहब, हिंट दूर का अगर कोई है? हिंट्स दे दिया मैंने दे ऑलरेडी। दिया, दे दिया। इतना कोई आसान नाम है कि आप क्या कहूँ मैं। चले मैं एक दे देता जी। हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हैं। अल्लाह चले भाई, बहुत 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 उम्दा। जबरदस्त। अब रज़ाई भाइयों में तलाश करो। रज़ाई भाइयों में अगर हाँ, ये तो आपने और कंफ्यूज कर दिया मुझे लग रहा है। 20 सेकंड, अच्छा अच्छा 15 सेकंड। बहुत आसान हो गया। अगर रज़ाई मतलब भाई की बात है तो आपको- सबसे मशहूर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। माशाल्लाह। क्या कहा है? सोच लें, आपके पास 10 सेकंड है, सोच लें। गलत हो सकता है। नहीं, 9, मेरे ख्याल से ये 8 गलत हो सकता है। 7, अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक है। बेशक वही बेहतरीन मालिक है। बताए ना क्या? हज़रत दो नाम हम- बता रहे हैं। नहीं, कि उन्होंने एक ही वो नाम, एक ही नाम बताया। दूसरा का नाम क्या बताया आपने? नहीं, यही नाम लिया। हाँ, मुबारक है, दोबारा नाम बताएं, पूरा नाम बताएं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, अनहा नहीं, अनहु है। हमने हाँ। आपको पहुंचा दिया। ये अनहार अनहो की मिस्टेक बड़े बड़े एंकर कर रहे हैं लामा साहब। मैं आपको क्या बताऊं, ये तो बड़ा मसला है। आर्टिस्ट बैठे हुए हैं और वो ऐसी चीजें हो जाती हैं बहरहाल, लेकिन बेहतर है कि तैयारी कर लें। आपके जवाब बिल्कुल ठीक है। ये हैबर्ट टॉनिका का गिफ्ट आपका होता है, मैं आपको वहां आके दूंगा और मैं कोशिश करूंगा। लामा साहब, आप जरा हजरत की शक्ल पे जरा 2 मिनट की गुफ्तगू फरमा दे ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हमज़ा हज़रत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होने के अलावा रज़ाई भाई भी थे, जैसे अभी आपने इशारा किया। और जब से आपने इस्लाम लाया, कुरैश के वो लोग जो हज़रत पैगम्बर अकरम और उनके साथियों पर और उनके दोस्तों पर सख्तियाँ करते थे, वो इम्तिहान में पड़ गए। क्योंकि हज़रत हमज़ा की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। नहायत दिलेर, बहादुर और वफ़ादार शख्सियत है पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत। चनांचे जंग बदर के वाक़े में जो आज की तारीख़ गालिबन बदर की तारीख़ भी है, जी, इस पर बात करनी थी थोड़ी सी। रमज़ान की। तो जंग बदर में पैगम्बर के पास जो कलील मकदार में जो मुजाहिदीन थे, जी, उनमें जो बहादुरी के साथ और दिलेरी के साथ
حضرت علی کے بعد جس نے سب سے زیادہ تلوار چلائی اور مقابل والوں کو نقصان پہنچا دیا وہ حضرت حمزہ کی شخصیت ہے. اللہ حضرت حمزہ بدر میں اتنا بڑا کارنامہ اور احد میں نہایت مظلومانہ انداز میں آپ شہید ہوئے. آپ کے شکم کو چیرا گیا, جی, آپ کے جگر کو نکالا گیا, اللہ اسے چبایا گیا. اللہ. اور یہ تاریخ اسلام میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اس طرح کا ظلم ہوا ہو. تاریخ اسلام میں ان سے تاریخ پہلے اسلام میں یعنی اس سے پہلے بعد میں بھی کسی کا جگر چبایا گیا ہو اس کے اس طرح کی مثال نہیں ملتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے. اور جب آپ کی شہادت کی خبر مدینے تک پہنچی تو بہت سارے شہید ہوئے تھے اور شہداء کے اوپر گریہ و بکا کی حالت تھی. تو حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وَأَمَّا عَمِّيَ الْحَمْزَةِ فَلَا بَوَاكِيَ لَهُ, کہ ہر گھر میں اپنے اپنے شہداء کے اوپر اللہ. رونے والے روتے ہیں لیکن میرے چچا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں. جب یہ خبر پہنچی تو تمام اصحاب نے اپنے مقتولین کو چھوڑ دیا, ان کے غم کو بھلا دیا اور حضرت حمزہ کے غم میں شریک ہو گئے اور گریہ کرنے. ٹھیک ہے, اسد اللہ بھی آپ کا لقب ہے, آپ کو سید الشہداء بھی فرمایا گیا, اور کیا بڑا مقام ہے آپ کا. لوٹ کر آئیں گے, ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں. جب آئیں گے تو بدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے گفتگو کریں گے. میں تو کہتا ہوں آج ماں کا دن بھی ہے, لہٰذا ممتا کی بات بھی ہوگی. لوٹ کر آئیں, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رحمت خدا کے